دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے اسی سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، تمہارے زوج کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، اور اس نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ قرآن حکیم کی وہ آیت ہے جو سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی گولڈن جوبلی سیلیبریشن کا جو لوگو تھا، اس لوگو میں بھی مولا نے اس کو استعمال کیا ہے، جس میں انسانیت کی وحدانیت اور انسانیت کی کثرت دونوں کی بات کی گئی ہے کہ ہم سب کی بنیاد ایک ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، مگر ایک نفس سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں لا تعداد مردوں اور لا تعداد عورتوں میں پھیلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کی خلقت کی ایک نشانی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک ہی عورت سے بنایا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے اقوام بنائے ہیں، تمہارے قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، اور اس نے تمہیں مختلف اقوام میں تقسیم کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، قبیلے بنا دیے، خاندان بنا دیے، نیشنز بنا دیے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، لِتَعَارَفُوا، تم ایک دوسرے کو جان سکو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر بڑائی کی بات کرتے ہو تو قوم یا قبیلے کی بنیاد پر بڑائی نہیں کرنا، بڑائی کی بنیاد یہ ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نوبل، سب سے زیادہ نجیب وہ ہے جن کے اعمال اچھے ہیں، جو تم میں سب سے زیادہ اتقاکم پرہیزگار ہے۔ تیسری آیت جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کے معجزات، اس کی نشانیاں، اس کی آیات میں سے ایک آیت، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم و الوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگت میں، تمہارے رنگوں میں جو فرق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی معجزات اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک ہے۔ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونا، یہ اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں موجود ہیں، مگر جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا اس سے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اللہ نے فرمایا علم والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
ان فی ذالک لآیات للعالمین، جو لوگ جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور تمہاری رنگتوں اور تمہاری زبانوں کا فرق، اس میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چوتھی آیت جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا ہے۔ لِكُلٍّ، تم میں سے ہر ایک کے لیے، جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک راستہ اور ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ اس نے ہم سب کو ایک امت نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، اور نہیں وہ ہمیں ایک امت بنانا چاہتا ہے یا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہمیں ایک ہی امت اور ایک جیسا بنانا چاہتا تو بناتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اس نے تم سب کو ایک قوم بنا دیتا، تم سب کو ایک جیسا بنا دیتا، تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ، مگر، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ نے تم میں سے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں ویسا ہی رہنے دیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، آخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، جمیعاً تم سب کو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو تم جن جن چیزوں میں آپس میں اختلافات رکھتے ہو اس کا فیصلہ وہ خود تمہیں سنا دے گا۔ جس دن تم ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہیں بتا دیں گے تم میں سے کون راہ راست پر ہے، کون راہ راست پہ نہیں ہے، مگر اس وقت ہم نے تم کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، ہم نے تم سب کو اپنا اپنا راستہ بتایا، سب اپنے اپنے راستے پہ چلیں، نیکی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں تم سب کو ایک جیسے بنانے کا نہ کوئی ارادہ تھا اور نہ کوئی ارادہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہم سب کو ایک ہی امت یا ایک ہی جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی اور فطرت کے خلاف کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک ناقابل پسندیدہ فعل ہوگا جو اللہ کی مرضی اور فطرت کے خلاف کام کیا جا سکتا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث تفریقہ کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں فرقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور صحیح حدیثوں کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے بھی اپنے تذکرے میں اس حدیث کو بہت جگہ یاد کیا ہے، اور اس کا متن جہاں جہاں جن جن سورسز سے ملتا ہے تھوڑے بہت ان کے الفاظ میں فرق ہے، مگر میسج اس کا یہ ہے کہ میرے بعد میری امت جو ہے وہ 72 یا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بعض جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ ان کے بعد 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے بعد 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور یہ 72 امت یعنی 72 ملت یعنی 72 فرقوں کا تذکرہ بہت آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہاں 71، 72 یا 73 کوئی خاص تعداد کی طرف ہی اشارہ کیا جاتا ہو، جو کہ آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو 70 کا فگر جو ہے وہ بہت ایک لامحدود فگر کے واسطے استعمال کیا گیا، جیسے حضور کے بارے میں فرمایا گیا
کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی مانگے یا آپ ان کے لیے معافی نہ مانگے برابر ہے. لو تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگیں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 71ویں دفعہ مانگیں گے تو معاف کر دے گا. مقصد یہ ہے کہ آپ کتنی بھی دفعہ معافی مانگے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو 70 کا فگر، 71 کا فگر، 72 کا فگر کوئی ایک لحاظ سے لاتعداد فگر کی طرف اشارہ ہے. آپ گنانوں میں بھی دیکھیں گے تو 71 پوریا کا ذکر ہے، 72 کوٹھا کا ذکر ہے، 73 سو حسینی کا ذکر ہے، 70,000 سال طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال غروب ہوتا تھا. تو یہ فگر ایک لحاظ سے کوئی معین فگر نہیں ہے، مگر لا تعداد انفینٹ نمبر کی طرف اشارہ کرنے کے واسطے یہ 70، 71، 72 کا جو فگر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، جو میں تمہید پیش کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو الگ الگ بنایا ہے. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری امت اتنے راستوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ میں قرآن اور سنت کی تشریح کے لحاظ سے کئی فرقے وجود میں آئے ہیں. اہل سنت والجماعت اور شیعہ خارجی یہ حضور کے بعد جانشینی کے مسئلے پر ہونے والے بڑے بڑے برانچز ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا اور کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے نام سے جانے جاتے ہیں. جنہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانشین امام مقرر کیا، وہ شیعہ کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اور اس کے بعد بہت سی فقہی مذاہب پیدا ہوئے ہیں. آپ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وہابی اور مختلف فرقوں کا نام سنتے ہیں. اہل شیعہ کے اندر آپ اثنا عشری، اسماعیلی اور مختلف زیدی وغیرہ فکر، یہ سب حضور اکرم کے بعد دین اسلام کے مختلف پہلوؤں کی مختلف تشریح کے بنا پر یہ انٹرپریٹیشنز وجود میں آئے ہیں. اور شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ بھی انہی انٹرپریٹیشنز اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. شیعہ امام اسماعیلی طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کی امامت کو مانتے ہیں اور ان کی امامت میں تا قیامت تک زندہ اور حاضر امام پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اس حاضر امام کی تعلیمات کے مطابق اپنے طریقے پر دین اسلام کی اپنی تشریح پر عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیے جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں یہ تمام فرقے قرآن کی تشریح کی بنیاد پر ہے، حضور پاک کی سنت کی تشریح کی بنیاد پر ہے. اور قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مختلف تشریحات کو سپورٹ کرنے کی دلائل خود قرآن شریف ہی ان کو دے رہا ہے. جو شخص جس راستے پہ چل رہا ہے دوسرے شخص سے الگ ہو کے چل رہا ہے، اس کے پاس بڑی آسانی سے قرآن شریف کی دلائل موجود ہے. تو گویا خود قرآن شریف مختلف تشریحات کو ان کے سپورٹ کا میٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ مختلف تشریحات کے مطابق جائیں. یہ قرآن شریف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات کا حصہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معجزات کی نشانیوں میں سے ہیں. تو ہم شیعہ امام اسماعیلی طریقہ 1400 برس سے حضور اکرم کے بعد عقیدہ امامت پہ مانتے ہیں اور زمانے کے امام کی جو تشریح قرآن اور سنت اور دین اسلام کی وہ تشریح جو زمانے کا امام ہمیں دیتے ہیں اس تشریح کے مطابق ہم اپنے طریقے کو فالو کرتے ہیں، اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں. جب ہم طریقے پر عمل کرتے ہیں اور ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہم بہت سی مسلم برادریوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو یہ قدرتی بات ہے کہ ہمارے طریقے کے چند پہلوؤں کے بارے میں ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم ان سوالات کے متعلق اپنا موقف
بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کر سکے، جس کو انگریزی میں آرٹیکولیٹ کرنا کہتے ہیں۔ آرٹیکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا موقف کیا ہے، اور آپ اس کو سامنے والے کو بڑے واضح الفاظ میں بغیر کسی ابہام و شکوک و شبہ کے بتا سکیں۔ سامنے والا تسلیم کرے یا نہیں کرے یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، وہ اس کا پرابلم ہے کہ وہ اس کو کوئی احترام دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، مگر ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری کیا بنیادیں ہیں۔ آج دو ایسے سوالات کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو ہماری جماعت کے نوجوانوں کو، دینداروں کو آئے دن پیش آتے ہیں، اور اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہمارا موقف اور دلائل موجود ہیں ان سے جماعت کی آگہی ہونی چاہیے۔ وہ دو سوالات یہ ہیں کہ بھئی ہم براہ راست اپنی کھڑی تسبیح میں اور دیگر تسبیحات میں زمانے کے امام سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ ہم اللہم یا اللہ کہہ کے بھی اپنی دعا پڑھتے ہیں، مگر ہماری بعض رسومات ہے جس میں ہم یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کہہ کے اور بہت ساری برکات ہم تک مانگتے ہیں۔ تو کس حد تک درست ہے کہ ہم زمانے کے امام سے روزی روزگار میں برکات، اور زمانے کے امام سے ہم مشکل آسان، اور دوسرا سوال ہم زمانے کے امام سے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں؟ تو امام کیسے مریدوں کا گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو امام کیسے آپ کی روزی روزگار میں برکات دے سکتا ہے، یا آپ کیسے امام سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور کیسے زمانے کے امام سے آپ گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں؟ یہ دو سوالات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور پہلا سوال کہ امام زمان سے مدد مانگنا، جو کچھ بھی ہم تسبیحات میں مانگتے ہیں، مشکل آسان ہے، نیک امیدیں پوری کر، بیماری بلا آفت دفع کر، جو کچھ بھی ہے امام سے مدد مانگنا ہے اس دنیا میں ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے آخرت کی آبادی کے لیے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مدد کی نوعیت بتاتا ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا اچھی بات ہے، مگر ان آیات کا کیا کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مدد مانگتا ہے؟ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو کوئی کسی کو پرابلم ہی نہیں ہے، مگر ان آیات کی وضاحت کیسے کریں گے جس میں اللہ بندوں سے مدد مانگتا ہے، جس میں پیغمبر بندوں سے مدد مانگتا ہے، پیغمبر اپنے ساتھیوں سے مدد مانگتا ہے، مومنین سے کہتے ہیں مومنین ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی، ہم سے کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اب وہ تو الگ مسئلہ رہا کہ امام ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو یہاں پھنسے ہوئے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں جی آپ ہماری کچھ مدد کر دیجئے۔ تو مدد کا ایک لیول وہ ہے جہاں اللہ بندوں سے بھی مدد مانگ سکتا ہے، پیغمبر بندوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ انصار کا مطلب تو آپ سمجھتے، انصار مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، من انصاری الی اللہ، اللہ کی خاطر کون میری مدد کرے گا، اللہ کی طرف جانے میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا جی ہم تو ہیں اللہ کے مددگار۔ پیغمبر پوچھ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کی طرف جانے میں میری مدد کرے گا؟ جواب آیا جی ہم تو ہیں نا اللہ کے مددگار۔ تو اللہ کے مددگار وہ رسول کے مددگار بھی ہے۔
تو بندہ خدا کی بھی مدد کر رہا ہے، رسول کی بھی مدد کر رہا ہے. جو زمانے کے پیغمبر کو ان کے مشن میں مدد کر رہا ہے وہ دراصل اللہ کے مددگار ہے. ہم سنتے ہیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی دفعہ قرآن شریف میں ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے. عام طور پہ تو جو بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے وہی لون لیتا ہے نا. ہم بینک سے رجوع کرتے ہیں یا کسی لینڈر سے رجوع کرتے ہیں، بھئی تھوڑا سا ہمیں لون دے دو، کاروبار میں ادھر ضرورت پڑ گئی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے قرض مانگ رہے ہیں نا. اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دے دو تاکہ اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کے لوٹائے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا سا قرضہ دے؟ اور یہ آیت سن کے اسلام کے دشمنوں کو تو مزہ آ گیا. یہ لو، یہ جس اللہ سے تم مانگ رہے ہو اس کا حال تو یہ ہے کہ جی کسی اور سے مانگتا پھر رہا ہے. ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، بند ہو گیا، اس کے پاس کچھ دینے کو کیا ہوگا، وہ تو مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. ید اللہ مبسوطہ، اللہ کے ہاتھ تو بڑے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تمہیں لوٹانا چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر، اس لیے وہ تم سے مدد مانگ رہا ہے. مگر آپ دیکھیں اللہ مدد مانگ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم طلب کرنے کے لیے گئے تو اللہ نے فرمایا ایک بندہ تمہیں ملے گا، اس سے علم لینا. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم حاصل کیا. بھئی ڈائریکٹ اللہ سے علم لیتے، خود اللہ کے کہنے پر کسی اور بندے سے جا کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اللہ کے فرشتوں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، بھلا یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ کام کے واسطے یہ فرشتے مقرر ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ فرشتے اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے بہاف ان کو اسائنمنٹ دیا گیا ہے جو اللہ کے اسائنمنٹ کر رہے ہیں. یہ سب اللہ کے مددگار ہے. کوئی اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی جان قبض کر رہا ہے، کوئی روزی دے رہا ہے. یہ اللہ کے بہاف اس کی منسٹری ہے جن کو یہ چلا رہے ہیں. یہ سب اللہ کے مددگار ہیں، یہ سب اللہ کے مددگار ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلے دعوت ذی العشیرہ میں آپ کو فرمایا گیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے فیملی والوں کو ڈرائیے اور اللہ کا میسج پہنچائیے. آپ نے اپنے اہل خاندان کو، قبیلے والوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس کام میں کون میری مدد کرے گا؟ بھئی آپ کو مدد کی کیا، جس نے مقرر کیا وہ خود آپ کو سنبھالے گا، جی آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ تو تاریخ میں مشہور ہے نا. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیے تاریخ اسلام کی، یہ واقعہ ہے نا کہ اس کام میں کون میری مدد کرے گا. بھئی پیغمبر ہیں آپ، اس نے آپ کو آسمان سے مقرر کیا ہے. کہ جی یہاں زمین پہ کام کرنے کے لیے اہل زمین کی مدد کی ضرورت ہے. اور مولا علی علیہ السلام بار بار کھڑے ہوئے کہا اے رسول اللہ، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، ٹانگیں میری پتلی ہے، مگر میں آپ کی مدد کروں گا. آپ نے فرمایا تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے. یہ واقعہ تاریخ اسلام میں مشہور ہے. اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں یا حضور نے یہ حدیث فرمائی کہ ان اللہ اید ھذا الدین بعلی، علی کے ذریعے سے اللہ نے اس دین اسلام کی مدد فرمائی ہے. مومنین اور مومنات کی آپس میں تعلقات کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مومنین مومنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں. اور جس سے آپ مدد چاہیے، جس سے ان کو مدد کے لیے بلانا پڑتا ہے. نعت علی کی تسبیح بھی آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ نعت علی، بلاؤ علی کو. بھائی جس سے مدد چاہیے اس کو آواز دو. تو جس سے ہمیں مدد چاہیے اس کو ہم نہ پکاریں تو کیا کریں؟ تو اللہ اگر مومن کو مومن کا مددگار کہا گیا تو مومن سے کہا گیا تمہیں چاہیے دوسرے مومن کی مدد مانگو. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کام دنیا میں ہم وہ کرتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. ہمارے ملک کی معیشت خراب ہے تو ہم مسجدوں میں جا کر اللہ سے معیشت کو بہتر بنانے کی دعا نہیں مانگتے. آپ IMF کے پاس بھاگتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس بھاگتے ہیں، امریکہ کے پاس بھاگتے ہیں.
کویت پر صدام حسین نے حملہ کیا، سعودی کو بھی خطرہ ہو گیا، تو کیا اس نے اللہ سے مدد مانگی یا امریکہ سے مدد مانگی؟ کس سے مدد مانگی ان لوگوں؟ اور کس نے مدد کی ہے آ کے ان کی؟ امریکہ مہاراج نے آ کے ان کو بچایا وہاں سے، اور اب بھی بیٹھے ہوئے وہاں جا کر۔ تو یہ دنیا کی یہ مثالیں ہیں آپ کو، جن سے جہاں مدد مل رہی ہے آپ وہاں سے مدد لے رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو آپ جائز سمجھ رہے ہیں۔ جب بندہ بندے کی مدد کر رہا ہے تو بندہ اپنے امام کو رجوع کر کے ان سے اپنے لیے مدد طلب کرتا ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اور دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن استعمال کیا ہے جس کو اذن کہتے ہیں، فرمان، پرمیشن، اجازت۔ بہت سے کام اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ بھی اذنہ، سوائے ان کو جن کو پرمیشن ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بار بار قرآن میں آپ کو ملے گا اللہ کے پاس کسی کی سفارش، کسی کی کوئی شفاعت نہیں چلے گی، مگر کہیں کہیں ہے الا باذنہ، سوائے کہ جن کو پرمیشن دیا گیا ہے۔ اب جن کو پرمیشن دیا گیا ان کی بات تو ماننی پڑے گی، اور یہ پرمیشن کس کو دیا گیا ہے؟ پیغمبروں کو دیا گیا ہے، اماموں کو دیا گیا۔ ایکسیپشن ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ ہر مہذب ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، بھئی یہاں کسی بھی شہری کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ قوم کے لیے خطرہ ہے، تو کوئی بھی شہری کسی قسم کا ہتھیار نہیں رکھ سکتا، یہ عام معاشرے کا قانون ہوتا ہے۔ مگر فوج کے پاس تمام ہتھیار ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس تمام ہتھیار رکھنے کی نہ صرف اجازت ہوتی ہے بلکہ رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے ملک کی سالمیت کے واسطے۔ تو ایک قانون جس کے لیے آپ کہتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے الا باذنہ، سوائے کہ جن کو پرمیشن دیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی معاشرے کی فلاح کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کسی کی سفارش اس کے پاس نہیں چلے گی مگر جن کو اجازت دی گئی ہے ان کی، یعنی جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، جو اللہ کے معزز ہے، جو پیغمبران ہے اور جو امامان ہے۔ تو جب مرید امام کو اپروچ کرتا ہے، امام وہ شفیع ہے، امام کے ذریعے سے وہ مدد اللہ تک پہنچتی ہے، اور وہ ہماری گزارش اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں فرمان حاصل ہے، جنہیں اذن حاصل ہے۔ ہم دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں، وہاں میں اتنا سمرائز کروں کہ پیغمبر اور زمانے کے امام اللہ تعالیٰ کے نور کے مظہر ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا امر ہے، ان کے پاس اللہ کا اختیار ہے، اور یہ وہ امر وہ اختیار ہے جن کی وجہ سے مرید زمانے کے امام سے رجوع ہوتے ہیں اور وہ نعمتیں وہ انعام طلب کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذرائع کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ چونکہ ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور وہ وسیلہ زمانے کے امام ہے۔ دوسرا جو سوال اور نکتہ ہے، امام گناہوں کو کس طرح معاف کر سکتے ہیں؟ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ کہاں تک درست ہے جو آپ کہیں یا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام گج جماعت کے کل گناہ معاف کر، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن شریف میں معافی کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مغفرت، عفو اور صفح، تینوں کی الگ الگ میں تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ مغفرت اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، غفرہ یغفرو کا مطلب ہے چھپا لینا، ڈھانپ لینا، پردہ پوشی کرنا۔ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، مطلب یہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ تو مغفرت، اسی سے اللہ کا نام الغفار ہے، الغفور ہے۔ آپ میں سے بائک چلانے والے جو ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کو عربی میں مغفر کہتے ہیں، مغفر، جو آپ کے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کو انجری سے بچاتا ہے۔ یہ اس کا روٹ بھی وہی ہے جس سے مغفرت نکلا ہوا ہے۔ عام طور پر
اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مغفرت حاصل کرنے گناہوں کو کی معافی کے لیے قرآن شریف ہمیں کیا فارمولہ بتاتا ہے، کیا طریقہ بتاتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے جب کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی کہ گناہ کیا، جاؤک، اگر وہ تیرے پاس آتے، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تیرے پاس آتے، جاؤک فاستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی گناہوں کے لیے معافی مانگتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا مانگتے۔ بھئی حضور کے معاف کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور حضور کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اور آپ بھی ان کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت کے مطابق آج اگر ہم نے کوئی ظلم کیا ہے اور اپنے زمانے کے رسول کے پاس جا کر معافی مانگنا چاہتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو جواب ہے کہ ہمیں معلوم ہے حضور کے بعد زمانے کے امام کے پاس، آل نبی اولاد علی کے پاس جائیں گے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جن کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مگر یہ سوال ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے جن کے پاس حضور کے بعد کچھ کوئی نہیں ہے، تو وہ کہاں جائے اور کن کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جب مومنات آپ کے پاس آتی، مومنین آپ کے پاس آتے ہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ سے ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگ۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے اللہ سے ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگ۔ سوال صرف یہ ہے جب اللہ تعالیٰ خود براہ راست لوگوں کے گناہوں کو بخش سکتا ہے تو حضور کو کیوں بار بار یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے گناہوں کی معافی مانگیے؟ جب خدا خود معاف کر سکتا ہے تو پیغمبر سے کیوں بار بار فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیے؟ گویا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب حضور معاف کریں گے تب اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ مغفرت کا کانسیپٹ ہے قرآن شریف کے اندر۔ میں مغفرت کے لفظ کے اس تشریح کے بعد عفو کی طرف آتا ہوں، عین فے واو، عفون، اس کا مطلب معاف کرنا ہے۔ اردو میں جو ہم معافی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، ہمیں معاف کر دے، میم عین الف فے، معاف، یہ اسی عفو سے بنا ہوا ہے۔ اس کا روٹ یہی ہے جس کا مطلب ہے ختم کر دینا، رد کر دینا، مٹا دینا۔ یعنی ہم نے تم کو معاف کیا، مطلب تمہارے گناہ کے جو بھی اثرات تھے وہ ہم نے دھو ڈالے۔ آپ نے جو کچھ پینسل سے آپ لکھتے ہیں پھر ایریز کر دیتے ہیں، یا اپنے کمپیوٹر پہ کچھ آتا ہے تو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے اثرات کو مکمل طور پہ ختم کر دینا، یہ معاف کے لیے آتا ہے۔ یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے ایک نام العفو ہے، یعنی وہ معاف کرنے والا ہے۔ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے گناہوں کے لیے تمہیں پکڑتا بھی ہے، مگر بہت سے گناہ ایسے ہیں جو تم کو پتہ نہیں، وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، پہلے سے تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ معاف کرنے کی صفت بھی اللہ کے واسطے استعمال ہوئی ہے، اور یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے بھی استعمال ہوئی، جہاں فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور اللہ سے بھی ان کی معافی کے واسطے درخواست کیجئے۔ یعنی آپ معاف بھی کیجئے، استغفار بھی کیجئے، یعنی آپ کے حصے کا ہے وہ تو آپ کو معاف کرنا ہے، اور اگر اللہ سے بھی معافی طلب کرنی ہے تو آپ اللہ سے بھی رجوع کریں۔ تو عفو اور استغفار دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے استعمال ہوا۔ خذ العفو، آپ کو فرمایا گیا آپ معافی کو ہمیشہ پکڑے رکھیں، یعنی جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بخش دیا کریں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ تو اللہ کے بعد حضور ہیں جو استغفار بھی کرتے ہیں اور جو معاف بھی کرتے ہیں، اور معاف کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ صفح، صاد فے ہے، صفح،
صف کا مطلب ہے نظر انداز کرنا، صرف نظر کرنا، نوٹس نہ لینا. جیسے کہ بچہ غلطی کرتا ہے، کوئی سنگین جرم بھی بچہ کر ڈالتا ہے، گناہ کر دیتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو یار، جانے دو، بچہ ہے. یا کوئی بڑا بھی کرتا، یا اس دفعہ چھوڑ دو، پہلی دفعہ کیا ہے، آئندہ پکڑیں گے اس کو، سنگین جرم کیا ہے مگر یار دل بڑا رکھو، چھوڑ دو، معاف کر دو. یہ جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جنراسٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، یہ صفحہ کے واسطے استعمال ہوا ہے. یہ صفت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے آیا. فاف وصفہ، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور نظر انداز کر دیجئے. معاف کر دیجئے اور نظر انداز کر دیجئے. فاعف عنہم وصفہ، آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے. آپ دیکھیے یہ صفت حضور پاک کے واسطے استعمال کی گئی. اب ہم بہت بنیادی بات کی طرف آتے ہیں. امام بندے کا گناہ معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن پاک تو کہتا ہے بندہ بندے کا گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ رسول امام کو چھوڑیے، ایک عام بندہ، عام انسان دوسرے انسان کا گناہ معاف کر سکتا ہے. چھوٹا موٹا نہیں، بڑے سے بڑا گھناؤنا گناہ جس کو زمین پر سب سے بری بات اور سب سے بڑا گناہ تسلیم کیا جاتا ہے، وہ بندہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل، مرڈر. آپ نے قصاص اور دیت کے قانون کا تو سنا ہے نا. ایک بندہ کسی اور کو قتل کرتا ہے، مقتول کے اہل خانہ کو اختیار ہے کہ قاتل کو معاف کرے. ہے ملک کا قانون بھی ہے، اس ملک کا قانون بھی ہے، قرآن کی آیت ہے. اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس پہ خبردار کرتا ہے، اگر تم نے کسی کو بے جا قتل کیا ہے، اگر تم نے کسی بے قصور کو قتل کیا ہے، تو اس وقت کا معاشرہ کیا تھا؟ العبد بالعبد والحر بالحر والنساء بالنساء. آزاد کے بدلے آزاد قتل کیا جائے. تمہارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا، سامنے والے کو قتل کرو، اس آدمی کو. غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے، لیکن وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کرو. یہ تینوں صفات جو اللہ رسول کے واسطے استعمال ہوئی. ہم سے کہا گیا غفر یغفر، غفر کی صفت اللہ کے واسطے آتی، یہاں ہمارے واسطے کہی گئی. اگر تم غفر کرو، معاف کرو، اگر تم صفح کرو، درگزر کرو، اگر تم عفو کرو، معاف کرو، تو اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اللہ نے یہ معافی اپنے اوپر نہیں رکھی ہے، تمہارے پاس رکھی ہے. ایک بندہ دوسرے بندے کے گھناؤنے سے گھناؤنے گناہ، قتل کا گناہ بخش سکتا ہے، امام اپنے مرید کے قصور معاف نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے زندارو، یہ اللہ نے کیسے بندے کو حق دے دیا کہ قتل کا گناہ بھی بخش دے، معاف کر دے، کچھ بھی نہ لے اس سے معاف کر دے تو معاف ہوگی. یہ کیسے ہوا؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس کا قصور کیا گیا ہے اس سے معافی مانگو، جس کا گناہ کیا گیا ہے اس سے معافی مانگو، وہ معاف کرے تو معاف ہو جاتا ہے. اب میں چلتے چلتے آپ سے ٹکرا جاؤں تو میں سوری آپ سے کہوں گا، تھانے میں جا کے پولیس سے کہوں گا کہ بھئی سوری. میں نے اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچایا ہے، میں پڑوس کو جا کے سوری بولوں گا، یا میں اس کو میں اپنے کلاس میں بیٹھا دوسرے دوست کو جا کے سوری بولوں گا کہ یار مجھے معاف، میرے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو جس کو تکلیف دیا اس کے پاس جانا. سمپل قانون ہے نا، سمپل لا، کہ آپ نے جس کا مال کھایا اس کو لوٹا ہے. آپ نے کھایا کسی کا، لوٹا دے کسی اور کو تو بات نہیں بنے گی نا. جس کا گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگو. تو دین کس کے حکم پہ چل رہا ہے بھائی؟ اللہ کی تابعداری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہو رہی ہے، رسول کی تابعداری زمانے کے امام کے ذریعے سے ہو رہی ہے.
ہم زمانے کے امام کی بیعت کرتے یا مولا تا حیات آپ کی فرمان برداری کریں گے، آپ کا فرمان میرا دین ہے، آپ کے فرمان سے باہر بے دینی ہے۔ ہر نیکی زمانے کے امام کی فرمان برداری ہے، ہر بدی زمانے کے امام کی نافرمانی ہے۔ تو اب ہم اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ یا حضر امام، سارا دین تیرے فرمان پہ چل رہا ہے، سارا مذہب تیرے فرمان پہ چل رہا ہے، تیرا فرمان نیکی ہے، تیری نافرمانی بدی ہے۔ یا مولا، جہاں جہاں بیعت سے چک گیا ہوں، جہاں جہاں تیرے فرمان سے باہر نکل گیا ہوں، جو جو تکلیف میں نے تجھے پہنچائی ہے، جہاں جہاں نالائق ثابت ہوا ہوں، یا مولا معاف کر دینا۔ اس میں کوئی خرابی ہے؟ اور اگر اس کو نہیں بولیں گے جس کی تابعداری کا ہم نے قول دیا ہے، تو مجھے کوئی ایک بندہ دنیا میں لا کے بتائیے جن سے جا کر ہم کہیں کہ بھئی تو مجھے معاف کر دے۔ ہم خدا سے جا کر کہیں کہ بھئی میں نے امام کی نافرمانی کی ہے، مجھے معاف کرو، تو وہ بھی آپ سے کہے گا بھائی امام سے جا کے بولو نا کہ وہ تمہیں معاف کرے، جس طرح مقتول کے خاندان سے جا کر کہتے ہو کہ قتل کو معاف کر دو۔ سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ جس کا قصور کرتے ہیں، جس کی نافرمانی کرتے ہیں، سوری اس کو بولنا پڑتا ہے۔ تو امام اولو الامر ہے، امام کا امر دین ہے، اور امام کے امر سے باہر جانا بے دینی ہے۔ اس کے لیے اور ہم ہر روز جانے انجانے، مولا نے فرمایا 8-10 گناہ تو بندہ کر ہی لیتا ہے، تو روزانہ کی بیسس پر ہمیں اپنے ان گناہوں کی معافی زمانے کے امام ہی سے مانگنی پڑتی ہے، کسی اور سے مانگنے سے نہیں چلے گا، کیونکہ یہ نافرمانی ہماری انہی کے فرمان برداری کے اندر ہوتی ہے۔ تو جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے نزدیک دین پر عمل کرنے کے بارے میں بڑی کشادہ دلی ہے۔ انسانوں کے پاس کشادہ دلی نہیں ہے، انسانوں کے پاس بڑا دل نہیں ہے، اللہ کا دل بہت بڑا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کے پرندے، زمین و آسمان کی ہر چیز، پہاڑ، شجر، حجر، پرندے، گرجتے ہوئے بادل، سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سب اللہ کی صلات پڑھ رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے فرماتا ہے سب نے اپنی اپنی صلات اور اپنی اپنی تسبیح جان لی ہے۔ کس کے لیے فرماتے ہیں؟ ہمارے واسطے نہیں، چرند پرند جانور شجر حجر کے واسطے، ان سب کو اپنی اپنی صلات معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو۔ ان سب کو اپنی اپنی صلات، اپنی نماز معلوم ہے، ان سب کو اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے۔ ہمیں نہیں معلوم چڑیا کی نماز کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم پہاڑ کی نماز کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم سمندر کی نماز کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ مگر اتنا ضرور معلوم ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ صلات ہے، اللہ کے نزدیک وہ تسبیح ہے۔ اب اگر اللہ چرند پرند جانور کی دعا تسبیح کو صلات میں تسلیم کرتا ہے، تو ہم کیا ایک دوسرے کے لیے بیٹھے ہیں؟ جی آپ کی صلات نہیں ہے، اور آپ کی تسبیح نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کا کلمہ نہیں ہے، آپ کا دین نہیں ہے۔ ارے میاں، بے جان چیزوں کی تسبیح کو جب اللہ نماز کے زمرے میں قبول کرتا ہے تو یار تم کون ہوتے ہو کسی کے نماز کو جھٹلانے والے اور کسی کی تسبیح کو جھٹلانے والے؟ تو اللہ نے سب کو اپنے اپنے راستے پہ رکھا ہے، سب اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ٹائم پہ ان سب کو اپنی منزل پہ جمع کرے گا، اور ہم اللہ کی دی ہوئے اسی معجزات میں، اسی رنگا رنگی میں، اسی گناگنی میں، اسی پلورلزم پہ اپنے طریقے پہ عمل کرتے رہیں، اس علم کو حاصل کرتے رہیں، اس علم کو پھیلاتے رہیں، تاکہ جب روشنی میں لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گی، جو ابھی اندھیرے میں دیکھنے کی وجہ سے ان کو پہچاننے میں سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ خدا بے نور مولانا شاہ کریم رسن حاضر امام ہم سب کو اپنے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار ہو، اللہم صلی علی محمد۔